أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. یا ایہا الناس، اے لوگو. تمام لوگوں سے خطاب ہے. یہ ہماری قرآن مجید کی وہ والی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے خطاب فرمایا. صرف مومنین سے نہیں ہے، صرف کفار سے نہیں ہے، صرف منافقین سے نہیں ہے، بلکہ تمام لوگوں سے خطاب ہے. جب تمام لوگوں سے خطاب ہے تو اس میں خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس کے براہ راست مخاطب، اسی طریقے سے جو اس وقت کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اور اسی طریقے سے آنے والے تمام دنیا کے جو انسان ہیں، وہ سارے اس آیت میں جہاں یا ایہا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے وہ سارے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خطاب فرمایا. یا ایہا الناس، اے لوگو. اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو. الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. من نفس واحدہ، ایک جان سے. وخلق منہا، اور پھر اس سے پیدا کیا. زوجہا، اس کے جوڑے کو. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے. تساءلون بہ، کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور قرابت داری سے، یعنی اس کو توڑنے سے ڈرو. ان اللہ، بشک اللہ تعالی. کان علیکم رقیبا، بشک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے. آگے دوسری آیت بھی اس کے ساتھ پڑھی. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور برے مال کو اچھے مال کے بدلے میں نہ بدلو. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، بشک یہ بڑا وبال. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر آج ایک آپ حضرات کے سامنے تلاوت اور اس کا ترجمہ ہوا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. پہلی چیز ہے تقوی اختیار کرنا، اور دوسری چیز ہے صلہ رحمی. اس سے جو پچھلی صورت ہے اس کے آخر میں آپ دیکھیں، آخری آیت جو ہے
وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اور جیسے یہ صورت شروع ہوئی سورۃ النساء، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کس سے کی کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے. اس کی وجہ بھی یہ کہ اس صورت میں اگر آپ دیکھیں سورۃ النساء میں، سورۃ النساء مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں نے بتایا تھا کہ زیادہ تر احکامات آتے ہیں. جو مکی صورتیں ہیں اس میں تو زیادہ تر توحید، رسالت، قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، پرانے انبیاء کے قصص، پرانے لوگوں کی باتیں، واقعات، یہ سارے توحید و رسالت، ان چیزوں کا بیان ہے زیادہ تر. اور مدنی جو صورتیں ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس کے بعد جو صورتیں ہیں، جو احکامات نازل ہوئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلی احکام، زیادہ تر مسائل وغیرہ کا بیان ہے وہاں، یا کوئی غزوات کا بیان ہے، زیادہ تر مسائل کے احکام ہے، کیونکہ وہاں زیادہ تر مدنی صورتوں میں. اور یہ سورۃ النساء بھی مدنی ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی زیادہ تر احکامات سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. شروع میں دیکھیں، شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، ابھی انشاءاللہ تشریح میں آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا دیا. اس سے اگلی آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نکاح وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے، اور اس سے اگلی آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہر وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے. اگلے رکوع سے یوصیکم اللہ فی اولادکم، سارے میراث کے احکام شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پورا پارے کے آخر تک سارے میراث کے والدین کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، یعنی حق سے مراد میراث سے مراد یعنی مرنے کے بعد کہ کتنا مال ان کو ملے گا، کتنا مال ان کو ملے گا، وراثت میں کس کا حصہ ہوگا، بہنوں کا کتنا حصہ ہے، بھائیوں کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ کا کتنا حصہ ہے، اولاد کا کتنا حصہ ہے. اور کلالہ کے پھر احکامات ہیں. پھر جیسے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے عورتوں کے احکامات. تو زیادہ تر اس میں صورت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورۃ النساء ہے. نساء کہتے ہیں خواتین کو، عورتوں، نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے. اب جب اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کا تذکرہ رکھا، ایک دوسرے کے حقوق کا تذکرہ رکھا. اب دیکھیں دنیا میں جو بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلا تو یہ کہ انسان اپنا حق جو ہے وہ کسی عدالت کے ذریعے سے طلب کر لے، کسی جرگے کے ذریعے سے طلب کر لے، کسی زور زبردستی کے ذریعے سے طلب کر لے. ایک تو وہ حقوق ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کسی کو کوئی چیز بیچی، اس سے اپنی قیمت وصول کر رہا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا، کسی آدمی نے کوئی اپنا مکان بیچا، اگریمنٹ ہو گیا، مکان بیچ دیا، اگلا بندہ پیسے نہیں دے رہا ہے، تو آدمی اس کو کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے، عدالت کے ذریعے پیسے دلوا سکتا ہے، پولیس کے ذریعے پیسے دلوا سکتا ہے، یعنی وصول کر سکتا ہے. تو یہ تو وہ حقوق ہیں جن کو بندہ زبردستی وصول کر سکتا. یہ تو دنیا کے قوانین ہیں کہ دنیا کے قوانین ان چیزوں پہ تو لاگو ہو جاتے ہیں کہ کسی سے زبردستی اپنا حق لے لیا، کسی کو قرض دیا تھا نہیں دے رہا ہے، آپ نے عدالت کے ذریعے سے اس سے قرض دلوا دیا، آپ نے قرض وصول کر لیا. کسی نے آپ سے کوئی مال لیا ہوا تھا، تو یہ تجارت کی غرض سے، یا کسی نے آپ کے ساتھ تجارت وغیرہ کی، آپ نے کسی کو مال بیچا، وہ نہیں دے رہا ہے، آپ نے عدالت سے طلب کر لیا. آپ نے کسی کو اپنا گھر بیچا، صحیح ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا ہے، ایگریمنٹ ہے، آپ عدالت کے ذریعے، پولیس کے ذریعے زور زبردستی کر سکتے. تو ایک تو وہ حقوق ہیں کہ جن کے ذریعے انسان دنیا میں قوانین کی مدد لے سکتا ہے، قانون کی مدد لے سکتا ہے. ایک تو وہ حقوق ہیں. دوسرے اس کے علاوہ وہ حقوق ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کوئی قانون کے ذریعے مدد دنیا میں نہیں لے سکتا. مثال کے طور پہ بیوی کہتی ہے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا. اب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی جا کے آپ کورٹ کے ذریعے سے محبت طلب کر لیں، ایسا نہیں ہے. شوہر کہتا ہے بیوی حقوق ادا نہیں کر رہی، اب ایسا نہیں ہے کورٹ کے ذریعے جا کے آپ، پولیس کے ذریعے سے آپ مدد لے لیں، ایسی چیزیں نہیں.
اولاد کہہ رہی ہے والدین محبت نہیں کرتے، والدین کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں جی والدین ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ سارے جو تعلقات ہیں جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، رشتہ دار، رحم ہے نا، رحم کس سے؟ ماں کے پیٹ سے رحم، کیونکہ سارے رشتے وہیں سے وجود میں آتے ہیں۔ ایک اجنبی مرد تھا، ایک اجنبی عورت ہے، دونوں کی شادی ہوگی، اب اولاد ہوگی، اولاد جب ہوئی تو اب کوئی ماموں بن گیا، کوئی خالہ بن گیا، کوئی تایا بن گیا، کوئی چاچی بن گئی، کوئی چاچو بن گیا، یہ سارے رشتے کہاں سے؟ رحم سے وجود میں آئے۔ تو اسی لیے ان رشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی، ان کے ساتھ معاملات کرنے کو صلہ رحمی۔ اب یہ جو صلہ رحمی کا معاملہ ہے، یہ جو سارے حقوق ہیں، ان کے لیے بیس کیا چیز ہے؟ کس کو بنیاد بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان حقوق کو ادا کر سکے؟ وہ صرف ایک ہی بیس، وہ کون سی بیس ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء، جس میں سارے احکامات ہیں، میراث کے احکام ہیں، جس میں یتیموں کے احکام ہیں، جس میں عورتوں کے احکام ہیں، ان کو بیان کرنے سے، شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، اس ٹائم تک بندہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، اس میں انصاف نہیں کر سکتا۔ ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف بہن بھائی ہیں، ایک طرف بچے ہیں، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا، ہر ایک کے ساتھ برابری کرنا، یہ تب ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو پھر انسان تمام انسانیت کے، تمام لوگوں کے حقوق میں برابری۔ اس لیے دیکھو نا، شریعت ہر جگہ پیمانہ کس کو بناتی ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور ہر چیز میں یہی ہونا چاہیے کہ انسان تجارت کر رہا ہے، کب ایمانداری سے کرے گا؟ کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، انسان جھوٹ نہیں بولے گا، انسان دو نمبری نہیں کرے گا۔ انسان کہیں جاب کر رہا ہے، ایمانداری سے کب کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں۔ اگر نہیں ہے تو جب تک آپ کا باس دیکھ رہا ہے، جب تک وہ آپ کا ہیڈ جو ہے وہ سر پر ہے، اس ٹائم تک تو انصاف سے انسان کام کرے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو انسان کیا کر لے گا؟ پھر بیچ میں اپنے معاملات کو کیا کرنا شروع کر دے گا؟ گڑبڑ کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ النساء شروع فرمائی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کا لفظ استعمال۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو۔ متقی بنو، یہ شخص متقی ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ جب یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان تمام لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ دیکھو رب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا نا شاید، کہ رب جو پرورش کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو وجود بخشنے والا ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں دیں، وہ ساری نعمتیں چھین بھی لے گا، وہ سب نعمتوں کا حساب بھی لے گا، لہٰذا ڈرنے کا حق کس سے؟ اسی سے نا۔ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اب کمپنی کا جو آنر ہے، کمپنی کا جو مالک ہے، تو اس سے ایک طرح، کیونکہ وہ آنر ہے، وہ آپ کا باس ہے، وہ مالک ہے، جب چاہے آپ کو نکال دے، جب چاہے آپ کو رکھ لے، جب چاہے آپ کو کوئی ایوارڈ دے دے، اس کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا نا، کیونکہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں کمپنی کے۔ اسی طریقے سے یہ پوری دنیا کا مالک جب اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ رب جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، تو لہٰذا ہر معاملات میں اس سے ڈرنا چاہیے۔ پچھلی آیت میں بھی، جو پچھلا درس ہوا تھا اس میں بھی تھا نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، اور کوئی کام نہیں، صرف کس کے لیے؟ اپنی عبادت۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو لہٰذا ڈرنے کا حق بھی اسی سے ہے۔ تو اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے۔ ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام۔ ایک جان کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تفصیلات آپ لوگوں کو پتہ ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وہیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ بھی کنہیں سے پیدا ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آپ لوگ اپنا اسپیکر بند۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا کیا، زوجہا ان کے زوج کو، جوڑے کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا میں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کر۔ یعنی اصل میں اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس وجہ سے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ اصل تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر دوسرا، تم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے تم بہن بھائیوں کی طرح ہو۔ تو بہن بھائیوں میں جس طرح صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صلہ رحمی کے رشتے کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کیا کرو؟ حقوق کی پاسداری۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال، قسمیں کھاتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہو، اس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو، اپنے مطالبات کرتے ہو۔ والارحام، اور ارحام میں نے بھی بتایا تھا رحم سے، اور رشتہ داری کو قطع تعلق کرنے سے ڈرو، رشتہ داری کو قطع تعلق کرنے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر کیا ہے؟ نگہبان۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اور صلہ رحمی انسان کب کر سکتا ہے؟ جب انسان کے اندر تقویٰ ہو، ڈر ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ التقویٰ ہا ہونا، یہ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ ڈر کہاں ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ دل میں۔ خوف کہاں ہوگا اللہ تعالیٰ کا؟ دل میں۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو انسان دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کو کیا رکھے گا؟ صحیح رکھے گا۔ انسان حقوق اللہ بھی ادا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان حقوق العباد کرے گا۔ مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز تو ہم لوگ کبھی دکھاوے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اصل تو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لیکن یہ جو رشتہ داریاں ہیں، نبھانا ہے، صلہ رحمی ہے، اس میں مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنے بچوں کے ساتھ کب صلہ رحمی کرے گا؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کب صلہ رحمی کرے گا؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ اپنے والدین کے ساتھ کب مخلص ہوگا؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام کے اندر حقوق میں برابری اختیار کرنا یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہو۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ یتیموں کے حقوق کا خیال بھی، یتیموں کے حقوق، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم ہمارے معاشرے میں اسے کہا جاتا ہے شریعت میں کہ وہ بچہ کہ جس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال، یعنی بچہ چھوٹا ہے، ابھی تک بالغ نہیں ہوا، 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، جس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن والد کا انتقال ہو گیا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ آپ لوگ اپنا اسپیکر بند کریں، آپ لوگ اپنا اسپیکر بند کریں، یہ اسپیکر نہ کھولیں مہربانی کریں، یہ پھر کلاس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ آج ویسے ہی تھوڑا ایشو چل رہا ہے۔
تو یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس بچے کا بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا. جب والد کا انتقال ہو گیا اب ظاہر ہے یہ بچہ کسی کی کفالت میں جائے گا، کوئی اس کا چچا یا کوئی رشتہ دار یا کوئی اور اس کی کفالت کرے گا. اور کفالت کرنے والا بھی کب صحیح طریقے سے اس بچے کی کفالت کرے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف، جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ یار اس کے والد نہیں ہے، یہ بچہ ہے، اس کا مال ہے، اس کی دولت ہے، اس کو صحیح کس طریقے سے اس بچے پہ خرچ کیا جائے، کس طریقے سے اس دولت کو روانی میں لایا جائے، اس بچے کے مال کو غصب نہ کر لیا جائے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، کسی بچے کا انتقال ہوا جی، بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کا تو انتقال ہو گیا، لہٰذا یہ تو بچے ہیں، لہٰذا اس کے مال کو غصب کر لیا، اس کے گھر کو غصب کر لیا، اس کی جائیداد کو غصب کر لیا، اور اس کی جو ماں ہے اس کو در بدر کر دیا، یا رکھا بھی ہے احسان کر کے رکھا، لالچ کی وجہ سے رکھا. تو یہ سارے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں رائج ہیں. آگے میراث کا حکم آ رہا ہے کہ میراث میں اللہ تعالیٰ نے بہنوں کے حقوق رکھے ہیں. کون بہنوں کے حقوق ادا کرتا ہے؟ بہنوں کی میراث کون دے؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں. والدہ کا شرعی میراث میں حصہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی والدہ کا بھی حق ہے، اس کے والد کا بھی حق ہے، اس کی بیوی کا بھی میراث میں حق ہے، اس کی اولاد کا بھی حق ہے. تو ہمارے معاشرے میں میراث کی صحیح تقسیم کون کر رہا ہے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھے خاصے دیندار لوگ، ان کے گھروں کا یہ حال ہے. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ چور ڈاکو، ان کی بات نہیں کر رہا، ظالموں کی بات نہیں کر رہا. پڑھے لکھے دیندار لوگ ان کے گھروں میں یہاں کہ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں جی، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے شادیاں کی، کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا کرتی. بہنوں کی شادیاں کر دیں، والد نے بیٹیوں کی شادیاں کر دیں، وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں. اس کے بعد بیٹے ہیں، 2 3 4 بیٹے ہیں. اس کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اب گھر ہے میراث میں، اب جائیداد ہے. تو کون ہے جو اس کو برابر برابر کر کے بہنوں کا بھی حصہ پورا ادا کرے، بیٹیوں کا حصہ پورا ادا کرے؟ جائے کہ اگر کسی 2 4 بھائی ہیں، ایک آدھ بھائی کا اگر انتقال ہو گیا، اس کی چھوٹی اولاد ہے، تو اس جائیداد میں بھی باقی سارے قابض ہو جاتے ہیں بھائی. ان کے بچوں کو، اس کی بیوی کو، اس کے جو میراث میں حصہ ہے کہاں ادا کیا جاتا؟ اور یہ کب ادائیگی اس کی ہوگی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا. تو سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کب پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف کب پیدا ہوگا؟ کہیں یہ خریدا جاتا ہے؟ نہیں، خریدا نہیں جاتا. یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے اللہ کا خوف پیدا ہے. ہمارے استاد سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے سے. جب اللہ والوں کو دیکھیں گے، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، تو اس سے دل میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے. اللہ والے کون ہیں؟ کسے کہا جائے یہ اللہ والا ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھے؟ تمہارے استاد نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، سمجھو کہ یہ اللہ والا ہے. بزرگوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ بڑے حضرات کو دیکھیں، ان کی مجلس میں جائیں، کیا نورانیت ہوتی ہے، کیا خوف، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف پوری دنیا سے انسان کٹ جاتا ہے. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی مجلسوں میں جانا چاہیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے. کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اصلاحی تعلق لازمی قائم کریں. کسی کو پہلے اللہ والے کو تلاش کریں، کوئی اچھا اللہ والا، واقعی اللہ والا ہو، جس کا میں نے بتایا اس کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ یاد آ جائے، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں. اپنی زندگی کے سارے فیصلے جو ہیں ان سے پوچھ کے کیا کریں، چلیں، پھر جا کے انسان اس دنیا میں چل سکتا ہے.
ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نا، دیگر ایک دوسرے صحابی ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، کیسے اللہ کا ڈر گئے؟ فرمایا تم کبھی ایسی جگہ گئے ہو کہ جہاں ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں جھاڑیاں جھاڑیاں ہو؟ فرمایا کہ ہاں ایسی جگہ سے تو گزرا ہوں جہاں جھاڑیاں جھاڑیاں. تو کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، سمیٹ کے پھر بچ بچ کے وہاں سے کیا کرتا ہوں، گزر. فرمایا یہ دنیا کی مثال بھی ان کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح کہ اس کے اندر سے بھی اپنے آپ کو بچا بچا کے گناہوں سے اپنے آپ کو آخرت تک لے جانا، قبر تک لے جانا کہ انسان تمام گناہوں سے بچ جائے. فرمایا اسی کا نام تقوی. اور یہ تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ والوں سے تعلق جب مضبوط ہو. تو اس لیے آج سے یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے قرب و جوار میں جو آپ کو کوئی بزرگ میسر ہوں، کوئی اللہ والے میسر ہوں، تو ان کی مجلس میں جانے کا اہتمام کریں، ان کے بیانات میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. اس سے کیا ہوگا، انسان تھوڑا بہت جڑا رہتا ہے. ایک تو یہ نہیں ہمارا سلسلہ ہے، یہ تو سارے اس ٹائم اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ماحول نہیں ہے، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک مجلس میں ہوا کرتا. اب اس وقت بھی دیکھا جائے کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا وضو ہے، کسی کا وضو نہیں ہے، کون کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں تصویر لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، کہیں کوئی اور ساتھ میں کوئی شرارت ہو رہی ہے، کوئی موبائل یوز کر رہا ہے، کوئی اور چیزیں ہو رہی ہیں، 100 طرح کے، ہر طرح کے لوگ. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی مسجد ہو، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوں، وہاں سارے لوگوں کا مجمع ہو، وہاں کی نورانیت ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. کاش کہ وہ دل اللہ ہمیں عطا کر دے کہ جس میں اللہ کا خوف ہو، پھر دنیا میں زندگی گزارنے کا بڑا مزہ. ہم دنیا میں پڑھ کے اتنے دنیا میں آگے جا چکے ہیں، اتنے دنیا میں آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں دین کا کچھ پتہ نہیں، تقوی کا کچھ پتہ نہیں، ڈر کا کچھ پتہ نہیں، خوف کا کچھ پتہ نہیں. میرا بھی حال ہے، آپ لوگوں کا بھی حال ہے. ہر عجیب قسم کی دنیا میں بھاگم دوڑ میں ہر بندہ لگا ہوا ہے. صبح شام کئی دفعہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، صبح یہ کام، دوپہر یہ کام، شام یہ کام، فلاں یہ کام، صبح سے لے کے رات تک بندہ مصروف رہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے. تو التقوی ہا ہونا، تقوی دل سے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر. حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا بھی حکم دیا، تقوی کا بھی حکم دیا. اور صلہ رحمی میں بھی کئی طرح کے احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبت ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه. صلہ رحمی کی فضیلت بیان فرمائی کہ جس کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ. دوسری حدیث بھی ہے نا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. جنت کی بشارت ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ کیا ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا. تو یہ ساری احادیث اور یہ ساری آیات صلہ رحمی سے متعلق ہیں، جو ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا. سب سے پہلے آپ کی اولاد ہے، آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ ایک صدقہ جو ہے تم کسی اور پہ کرتے ہو اس کا ایک نیکی کا ثواب، اور ایک صدقہ تم اپنے بچوں پہ کرتے ہو تو ڈبل ثواب ہے. ڈبل ثواب کس طرح؟ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور صدقہ کرنے کا بھی ثواب. دونوں طرح کے اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. ایک صحابی بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی موت کا وقت تھا تو ماشاءاللہ اچھا مال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بھی فرمایا
کہ اپنے بچوں کے لیے حلال جمع پونجی چھوڑ کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان بغیر پیسے کے مر جائے اور اولاد جو ہے اسے لاوارث پھرتی ہے۔ کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان رشتہ داروں کے گھر آنا جانا، کبھی سارے حقوق ہیں، سارے آداب ہیں، کبھی انشاءاللہ تفصیل نہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، اوپر سے ہمارے یہ نیٹ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، باتیں صحیح طریقے سے ہو نہیں سکتی، تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تذکرہ کریں گے کہ جہاں صلہ رحمی کے اتنے فضائل بیان فرمائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يدخل الجنۃ قطات، کے جو آدمی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایسی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اور یہ ساری صلہ رحمی کب ہوگی؟ سب کا دار و مدار کس پہ؟ تقوی پہ۔ تو دیکھ لیں آیت دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑ یعنی حضرت حوا علیہ السلام، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ، کہ جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، جس کا واسطہ دے کے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور قرابت داری سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان۔ فآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ تبدیل کرو، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے بھی نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑے وبال کی۔ تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 اور 2 تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور صلہ رحمی کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی؟ تقوی کو۔ تو یہ تو مختصر سی تشریح اس کی ہو گئی، باقی اس کی تفصیلات میں جاننا چاہیے، ان کی تفصیلات کو پڑھنا چاہیے، تمام رشتہ داروں کے حقوق کو پڑھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے والدین ہیں، چاہے اولاد ہے، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان تمام کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حقوق رکھے، ان کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے جتنا ہو سکے صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، انسان اس سے درگزر کرے، ان سے معاف کرے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنا